کامیابی آخر اس کا اصل مطلب ہے کیا؟ قرآن مجید کی سورۃ المؤمنون، جس کا نام ہی ایمان والے ہے، اسی سوال کا ایک مکمل نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں حقیقی کامیابی ہے کیا، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے اور کوئی تمہید نہیں، سیدھا ایک زبردست اعلان، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب یہ سن کر فوراً ذہن میں آتا ہے، بھئی یہ کون لوگ ہیں، کیا خاصیت ہے ان میں کہ ان کی کامیابی کی گارنٹی دی جا رہی ہے؟ تو ہمارا یہ سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک کامیاب مومن کیسا ہوتا ہے، پھر کائنات کی نشانیوں پر بات ہوگی، اس کے بعد تاریخ سے کچھ سبق، پھر کچھ سوالات جو عقل کو جھنجھوڑتے ہیں، اور آخر میں بات ہوگی حتمی حساب کتاب کی۔ تو چلیے پہلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں سورت ہمیں ایک طرح کا، آپ کہہ لیں، ایک پریکٹیکل روڈ میپ دیتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی کو کامیاب مومن کے درجے پر پہنچا دیتی ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف کچھ الگ الگ عادتیں نہیں ہیں، یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ سب کچھ اللہ سے تعلق پر ٹکا ہے۔ نماز میں عاجزی سے بات شروع ہوتی ہے اور نماز کی پابندی پر ختم، اور ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ خود کی کیریکٹر بلڈنگ، یعنی فضول باتوں سے بچنا، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کرنا، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنا، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملات، یعنی امانتیں اور وعدے پورے کرنا۔ تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے۔ اچھا، تو ان سب خوبیوں کو اپنانے کا انعام کیا ہے؟ قرآن فوراً بتاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ سچ پوچھیں تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو مومن کیسا ہوتا ہے، یہ بتانے کے بعد سورت اب رخ موڑتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھئی یہ ایمان کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے، اس کی جڑیں تو کائنات میں پھیلی نشانیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے بنانے والے کو پہچانو۔ اور سب سے بڑی نشانی وہ تو ہم خود ہیں۔ ذرا سوچیں تو اس سفر کے بارے میں، بے جان مٹی سے ایک پانی کا قطرہ، پھر ماں کے پیٹ میں خون کا ایک لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اس پر ہڈیاں بنی، گوشت چڑھا، اور پھر ایک جیتا جاگتا انسان دنیا میں آ گیا۔ کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ اور یہیں پر آیت ایک بہت لاجیکل پوائنٹ سامنے رکھتی ہے کہ جس نے اتنے کمپلیکیٹڈ سٹیجز سے گزار کر پہلی بار بنا دیا، کیا اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ ہماری یہ پہلی پیدائش ہی دوسری زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صرف اپنی ذات نہیں، سورت ہمیں کہتی ہے کہ باہر کی دنیا میں بھی دیکھو، آسمان سے گرتا ہوا پانی، اس سے اگنے والے یہ ہرے بھرے باغات، اور یہ جانور جو ہمارے کتنے کام آتے ہیں، یہ سب کچھ ایسے ہی رینڈم تو نہیں ہے نا۔ ہر چیز میں ایک ڈیزائن ہے، ایک مقصد ہے، جو ایک ہی بنانے والے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، تو کائنات کی نشانیوں کے بعد اب سورت ہمیں تاریخ کی طرف لے کر جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ جب بھی اللہ کا پیغام آیا تو لوگوں کا ری ایکشن کیسا رہا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی بار بار دہرائی گئی ہے۔ یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن نظر آتا ہے۔ دیکھیں، پیغمبر بدل گئے، قومیں بدل گئیں، پر کہانی سیم رہی۔ پیغام بالکل سادہ سا تھا، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، اور انکار کرنے والوں کا اعتراض بھی ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، ارے یہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ یعنی تکبر ہمیشہ سچ کے راستے میں آ گیا۔ اور جب پیغام ایک تھا، انکار کا بہانہ بھی ایک تھا، تو پھر نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی نکلا۔ جنہوں نے جھٹلایا وہ تباہ کر دیے گئے۔ تاریخ کا یہ سبق آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا پہلے تھا۔ تو تاریخ سے یہ سبق دینے کے بعد اب سورت سیدھا ہماری عقل سے، ہمارے ضمیر سے بات کرتی ہے، اور کچھ ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی بھی سوچنے والا انسان ان کا جواب دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ پہلا سوال، اچھا یہ بتاؤ، یہ زمین اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، یہ کس کا ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ اور جواب کیا ملے گا؟ قرآن خود بتاتا ہے، وہ فوراً کہیں گے یہ تو اللہ کا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ 7 آسمانوں کا اور اس عظیم عرش کا مالک کون ہے؟ اور ایک بار پھر ان کے پاس وہی ایک جواب ہے، اللہ۔ وہ اس سچائی سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر آخری سوال، سب سے اہم سوال، بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا کنٹرول؟ کون ہے جو سب کو بچاتا ہے لیکن اس سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ اور جب وہ تیسری بار بھی مان لیتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے،
تو پھر آخری فیصلہ کن بات کہی جاتی ہے، تو پھر تم کہاں بھٹک کے پھر رہے ہو؟ یعنی جب سب کچھ پتا ہے، سب کچھ مانتے ہو، تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اب ہم آتے ہیں سفر کی آخری منزل پر، یعنی دا فائنل ریکننگ، حساب کتاب کا دن۔ جب سارے دلائل، ساری نشانیاں سامنے رکھ دی گئیں، تو اب وقت ہے نتیجے کا۔ اس دن فیصلہ کیسے ہوگا؟ اعمال کے ترازو پر۔ جن کی نیکیوں کا پڑا بھاری ہوا وہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں، اور جن کا پڑا ہلکا رہ گیا، سمجھے انہوں نے اپنی روحوں کا سودا گھاٹے میں کر لیا، اور ان کا ٹھکانہ جھلسا دینے والی آگ ہے۔ اور یہ پورا حساب کتاب، اس کی بنیاد ایک بہت گہرے سوال پر ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہمیں بس ایسے ہی بیکار بنا دیا گیا ہے؟ کہ یہ زندگی، اس کے سارے اتار چڑھاؤ بس ایک کھیل تماشا ہے، اور ہمیں کبھی اپنے بنانے والے کے پاس لوٹ کر جواب نہیں دینا؟ اور سورت ختم ہوتی ہے ایک خوبصورت دعا پر۔ اس دعا میں عاجزی بھی ہے، امید بھی، اور اللہ کی رحمت کا اقرار بھی۔ پورے سفر کے بعد ایک مومن کی زبان پر آخر میں یہی ہوتا ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔